جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نے جن پر زکوٰۃ کو فرض قرار دے دیا اور زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت سزائیں ہیں، بڑی سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک وعید تو اتنی سخت ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے پر خطرہ ہے کہ کہیں وہ مشرکین کے صف میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون۔ ہلاکت ہے مشرکین کے لیے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو مشرکین پر تو زکوٰۃ فرض ہی کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اصل میں ایمان والوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جن پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی وہ پھر بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تو خطرہ ہے کہیں مشرکین کے صف میں داخل نہ ہو جائے۔ تو بڑی سخت وعید ہے، یہ ایک وعید ہی ہلا دینے کے لیے کافی ہے، یہ ایک وعید ہی جگہ دینے کے لیے کافی ہے، یہ ایک وعید ہی زکوٰۃ پہ ادا کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے کافی ہے، ایک وعید ہی کافی ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے نا، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو توق بنا کر قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈال دیں گے۔ ساری انسانیت پہچانے گی، گلے میں توق ہوگا، سونے کی زکوٰۃ نہیں دی، چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی، مویشیوں کی زکوٰۃ نہیں دی، پیسوں کی زکوٰۃ نہیں دی، اللہ بڑا سا توق بنا کے گلے میں ڈال دیں گے، اور لوگ پہچانیں گے یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ تو مال کا توق بنا کے، مال کا ہار بنا کے، مالا بنا کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اے میرے نبی ان لوگوں کو خوشخبریاں سنا دیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ ایک طنز بھی کیا جا رہا ہے، یعنی سخت قسم کی ڈانٹ ہے، خوشخبری والے انداز میں ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، طنز کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، اس کو جوڑ جوڑ کے رکھا کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کے سونے چاندی کو آگ میں تپائے گا اور اس کی تختیاں بنائی جائیں گی، اور ان تختیوں سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، منہ کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ ہے وہ خزانہ جسے تم جوڑ کے رکھا کرتے تھے، جمع کر کے رکھا کرتے تھے، آج اس جمع کرنے کا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال چکھو، آج اس کا وبال چکھو، آج وبال چکھو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دیں گے، اور وہ گنجا سانپ اس کو یہاں جبڑوں سے پکڑے گا اور اس کو جبڑوں کو پکڑ کر ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جسے تو جوڑ جوڑ کے رکھا کرتا تھا، اور وہ اس کو ڈستا جائے گا اور تکلیف پہنچاتا جائے گا۔ تو بزرگان محترم بڑی سخت ڈانٹ اور وعیدیں ہیں، بڑی سخت ڈانٹ اور وعیدیں ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا مال محفوظ نہیں رہ سکتا، جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ یہ تجربہ ہے، لوگ دیکھتے ہیں اللہ اس کا مال غلط جگہوں پہ لگ جاتا ہے، ایسی بیماریوں پہ جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی، ایسی عدالتوں میں کہ مقدمے حل نہیں ہوتے، ایسی جگہوں پر کہ اولاد اس کو ضائع کر دیتی ہے، کس وجہ سے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کری، صحیح سے زکوٰۃ ادا نہیں کری۔ تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں،
اپنے لیے ہم وبال نہ بنائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر زندہ ہوتے تو مانعین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد کر دیتے۔ ارے ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ زکوٰۃ دینے کا انکار تو کیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا اور فرمایا اگر اللہ کے نبی کو ایک رسی بھی دیا کرتے تھے اب نہ دیں، دینے سے انکار کر دیں، میں ان کے خلاف تب بھی لڑوں گا، تب بھی لڑوں۔ اتنا سخت گناہ ہے زکوٰۃ کا نہ دینا، اتنا سخت گناہ ہے۔ اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے کتنے فائدے ہیں، کتنے فائدے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تو مال کو بڑھا دیتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو، حرام مال کو کھرچ کھرچ کر نکال لیتے ہیں۔ محق بولتے ہیں برتن کے نیچے جو کالکسینی، جو تل چھڑ باقی رہ جاتی، جم جاتی ہے، اس کو چمچ کے ساتھ، چھری کے ساتھ اور انگلی کے ساتھ کھرچ کھرچ کے نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ حرام مال کمانے والے، سود کھانے والے، میں ان کے مال کو ایسے کھرچ کھرچ کے نکال لوں گا، چھوڑوں گا ہی کچھ نہیں ان کے پاس، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ کہہ رہے ہیں میں صدقے کو بڑھاؤں گا، صدقے کو بڑھاؤں گا۔ اللہ صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں جس شخص نے کھجور کے برابر صدقہ کیا حلال مال میں سے، جس شخص نے حلال مال میں سے کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور پھر اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، جیسے کوئی شخص اپنے بچھڑے کو بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھجور کے برابر صدقے کو بڑھا بڑھا کے پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، پہاڑ کے برابر۔ تھوڑے سے کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں، تو یہ ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ۔ اللہ صدقے کو، زکوٰۃ کے اندر دیے گئے مال کو بڑھا بڑھا کے اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ ختم بھی کرنا چاہیں تو ختم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے حلال میں رکھی اتنی برکت ہے کہ بکری 1 2 3 4 بچے زیادہ سے زیادہ دے دے گی، اور کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ 5 7 8 تک بچے دے دیتی ہے۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کتوں کا ریوڑ ہو اور کوئی آدمی شیر کے اوپر سانپ کا کوڑا بنا کے ان کو ہنکارا ہو؟ کبھی دیکھا ہے کسی نے؟ آپ نے کبھی کتوں کا ریوڑ نہیں دیکھا ہوگا۔ حالانکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ کتوں کے ریوڑ ہوتے کہ کتیا بچے بہت دیتی ہے، بچے بہت دیتی ہے، اور بکری 1 2 بچہ 4 دیتی ہے، اور روزانہ ساری دنیا کی ضرورت بکریوں سے پوری ہو رہی ہے۔ ہر کھانے میں مٹن کا گوشت، اور روزانہ لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کیا جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی بکریوں کے ریوڑ ختم نہیں ہو رہے۔ آپ ادھر بلوچستان میں چلے جائیں، وہ ہزاروں بھیڑوں بکریوں کا ریوڑ ایک چرواہا لے کے چرا رہا ہوگا۔ کہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بکریاں ختم ہو جاتی اور کتوں کے ریوڑ ہمیں نظر آتے، لیکن چونکہ کتا حرام جانور ہے، بکریاں حلال جانور ہیں، اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے، ساری دنیا کی ضرورتوں کو پوری کر کر بھی بکریاں ختم نہیں ہو رہی، ان کے ریوٹ پھیلتے جا رہے ہیں، پھولتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اور کتیا حرام جانور ہے، اتنے بچے دے کر بھی ان میں برکت نہیں ہوتی، اللہ ان کی نسلوں کو ختم کر دیتے ہیں، نسلوں کو ختم۔ تو اللہ نے یہ مثال چیزیں رکھ دی ہیں سامنے ہمارے سمجھانے کے لیے، تو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور اللہ نے تو کتنا احسان کیا، امت محمدیہ والوں کو خصوصی پیکج دیا۔ پہلے یہ ضابطہ اور قاعدہ تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نیکی کرنے پر 1 دیا جاتا تھا۔ جو 1 نیکی کرتا تھا بدلے میں اللہ 1000 عطا فرماتے تھے، لیکن امت محمدیہ کے لیے کیا کہا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ میرے نبی آپ کی امت میں سے جو 1 نیکی کرے گا میں اس کو 10 گنا عطا کروں گا، 10 گنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم زد امتی، اللہ میں 10 پہ راضی نہیں ہوں، آپ زیادہ کریں، زیادہ کریں۔
تو اللہ نے اگلی آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ، کہ جو اللہ کو قرض دیں گے اللہ اس کو کئی گنا کر کے دے گا، کئی گنا کر کے دے گا۔ جو اللہ کی راہوں پہ لگائے گا، اللہ کے بندوں پہ لگائے گا، اللہ کئی گنا کر کے دیں گے، کئی گنا کر کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رب زد امتی، اللہ میں اس پہ بھی راضی نہیں ہوں، کئی گنا پہ آپ بڑھائیں، میری امت کے لیے بڑھائیں۔ اللہ نے پھر اور آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ ایک کے بدلے میں 700 دے گا، اور صرف 700 نہیں، جس کا جتنا اخلاص ہوگا اللہ اخلاص کی بقد 49 کروڑ تک عطا فرمائیں گے۔ جتنا جس کا اخلاص ہوگا اللہ کی راہوں میں چل کر دے گا مال کو، اللہ اتنا دیں گے کہ 49 کروڑ تک عطا فرمائیں گے 1 روپے کے بدلے میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یا رب زد امتی، اللہ میں اس پہ بھی راضی نہیں ہوں، اس پہ بھی راضی نہیں ہوں، میں کروڑوں پہ بھی راضی نہیں ہوں۔ قربان جائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے امت والوں کے لیے کیا کیا نہیں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت اتاری کہ میرے نبی ایک شرط میری بھی ہے، اگر آپ کی امت میں سے کوئی یہ شرط پوری کرے گا پھر میں انہیں بغیر حساب و کتاب کے عطا کروں گا، لا محدود دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آپ کی امت میں سے جو صبر کرنے والے ہوں گے، صبر کر کر حرام سے بچ کر حلال کمائیں گے، حرام سے بچ کر حلال پر لگائیں گے، حرام سے بچ کر حلال جگہ پہ خرچ کریں گے، حرام سے بچ کر اللہ کی راہوں پہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں گے، اور دین پر ڈٹے رہیں گے، جو بھی حالات آ جائیں دین پر جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، دین پر چلتے رہیں گے، یہ صبر کرنے والے ہیں، انہیں میں بلا حساب و کتاب عطا کروں گا، کوئی گنتی نہیں ہے، اللہ اپنی شایع نشان عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تو اتنا دیں گے زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، اور اتنی بڑی فضیلت، اللہ اکبر، کہ کل کائنات کو اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، میرے نبی پر رحمتوں کو بھیجو، اور اللہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام۔ ایک چیز یہاں اور سمجھ لیں، یہ جو لفظ ہے نا درود و سلام کا، عربی میں اس کو صلات کہتے ہیں، اس کا مطلب ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے۔ اللہ جب کہہ رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے نبی پر رحمتیں بھیج رہا ہے۔ صلات کا مطلب اور نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو مطلب ہے کہ اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیج رہا ہے، اور جب صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو مطلب ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں، فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور جب صلات کی نسبت پرندوں کی طرف ہو تو مطلب ہے کہ وہ استغفار اور تسبیح کر رہے ہیں، اور جب صلات کی نسبت انسانوں کی طرف ہے تو مطلب یہ الفاظ ہیں، کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، کبھی اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کی شکل میں، کبھی درود ابراہیم والے درود کی شکل میں، کبھی جزا اللہ عنا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ کی شکل میں۔ یہ سارے درود یہ الفاظ ہیں ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اور کل کائنات آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجے، اللہ کل کائنات کو اپنے حبیب پر درود و سلام کا حکم دے، اور اللہ اپنے حبیب سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں آپ ان کے لیے صلات پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے میرے نبی، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، آپ کا ان سے زکوٰۃ لینا ان کے مال کو بھی پاک کرے گا، ان کی جان کو بھی پاک کرے گا، ان میں تقوی بھی لے کر آئے گا۔ وصلی علیہم، اور ایسے لوگوں کے لیے آپ دعا کریں، آپ دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ جب دعا کریں گے تو انہیں سکون ملے گا، انہیں اطمینان ملے گا، ان کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اتنی فضیلتیں زکوٰۃ دینے والوں کے لیے۔ تو بزرگان محترم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال لیں، اور جو زکوٰۃ نکالے گا وہ اللہ کے بھی قریب ہے،
اور لوگوں کے بھی قریب ہے اور جنت کے بھی قریب، اور جو بخیل ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ بخیل والی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ بخیل والی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، بخیل والے۔ اور بخیل کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس حرام قرار دے دی، اور بخیل آدمی سے اس کے بہن بھائی آل اولاد بھی نفرت کرتی ہے، اللہ کے بندے بھی نفرت کرتے ہیں، اللہ کے بندے بھی نفرت کرتے ہیں، اور بخیل آدمی جنت الفردوس میں جا ہی نہیں سکتا، باقی جنتوں سے دور ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو بڑی سخت سزائیں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے۔ تو میری گزارش یہ ہے اپنے اپنے مال کا حساب لگائیں، اور اپنے اپنے مال کا حساب لگا کر اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ میں زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، آپ ان مسائل کو سنیں اور اس حساب سے اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.